پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس محترمہ کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نام ہے اس کا مریم نواز، پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ، میڈم چیف منسٹر۔ اب پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت کو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے، اور عوام نے ابھی سے ہی جو ہے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ میمز بنانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں اسی طرح کی ہیں، اس پہ صرف میمز بنائے جا سکتے ہیں اور کوئی اس کو جو ہے وہ سیریس لینے کو تیار نہیں ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا چاچا وزیر اعظم بنا ہے پاکستان کا۔ اب اس کی بات کی جائے، جس دن یہ انتخاب ہونا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی تھی وہاں پہ یہ انتخاب ہونا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر ہی جو ہے وہ گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں، یہ گئی، اس کے ساتھ اس کے ایم پی ایز کو جانے دیا گیا۔ وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں سپیکر پنجاب کا ان کا اپنا تھا، وہاں پہ گئی، اپنے خود ہی سپیکر سے اس نے ووٹنگ کرائی اور اس نے اناؤنس کر دیا جی آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ وہاں پہ مخالف پارٹی اپوزیشن تھی نہیں، یہ اکیلی گئی اپنے بندے لے کے، اور وہاں گیلری میں اس نے اپنے پٹواری جو ہے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ نعرے بازی کرتے رہے جی مریم آ گئی ہے، شیر آ گیا ہے، سپیکر ان کا، ڈپٹی سپیکر ان کا، عوام ان کی، ایم پی ان کے، اور اپوزیشن کا وہاں کو بندہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ اکیلی دوڑی ہے اور اکیلی یہ جیتی ہے، اور کوئی ساتھ تھا ہی نہیں، اور اس طرح سے یہ چیف منسٹر پنجاب بنی۔ اور جس طرح سے جو الیکشن ہوئے دھاندلی ان لوگوں نے کی، اور یہ تو خیر سیٹیں ہاری ہوئی تھی، اس کا ابا بھی سیٹیں ہارا ہوا تھا اپنی، لیکن دھاندلا ہوا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا، جس کے نتیجے میں چاچا اس کا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا اور یہ وزیر اعلیٰ بن گئی 2 نمبری کر کے۔ اب یہ عورت جو ہے وہ اخلاقیات پہ درس دے رہی ہے، کرپشن پہ بات کر رہی ہے، میں نے یہ کر دینا، میں نے وہ کر دینا، کسی نے 2 نمبری کی، کسی نے کرپشن کی، میں نے بڑی سختی سے پیش آنا ہے۔ عوام جو ہے وہ اس کی یہ باتیں سن کے ہنس رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا۔ بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی، کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے دیکھا یہ محترمہ جو ہے وہ میڈیا والے اس نے بلائے، وہاں پہ اس نے کوئی سرکاری بندے جو ہے وہاں پہ بلائے، اور بالکل پیچھے جو ہے وہ اس نے آٹے کی بوریاں رکھی ہوئی تھی جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا رائٹ اور لیفٹ پہ، اس کے اوپر نگہبان لکھا ہوا، ساتھ اس نے اپنے باپ کی جو ہے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہاں پہ تصویر لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا، بھئی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ آٹا ملنا ہے حکومت کی طرف سے، اس کا ابا کا بیچ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کی تصویر لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے اس کو اتنا ہی شوق ہے اپنے باپ کی تصویر لگانے کا تو کہیں ٹیشو پیپر پہ لگا دے، جو باتھ روم میں جو ہے وہ ٹانگے ہوئے ہوتے ہیں بندوں نے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے باپ کی تصویر لگا دے، شوق ہی پورا کرنا ہے نا۔ کوئی چورن ہے اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ لگا دیتا تصویر، کو پاپڑ ہے اس کے اوپر لگا دیتا، یہ آٹے کے اوپر لگانے کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے؟ انہوں نے تو ایون یہ کہہ دیا شیر افضل مروت نے، یہ جو آٹا کھائے گا رمضان میں اس کا روزہ ہی خراب ہو جانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک چور کی تصویر لگی ہوئی۔ بہرحال یہ آٹا پیچھے رکھ کے تو دھمکیاں لگا رہی تھی، بیسیکلی کہہ رہی تھی کہ کسی نے کوئی اگر 2 نمبری کی، میں نے اس پہ فائن کرنا ہے، میں نے اس کو اریسٹ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سختی سے پیش آنا ہے، عوام کے منہ میں جانے والا جو نوالا ہے میں وہ جو ہے کسی اور کے منہ میں نہیں جانے دوں گی، میں نے 2 نمبری بالکل برداشت نہیں کرنی۔ اب لوگ اس پہ ہنس رہے تھے، بھئی تم لوگوں کا سارا کچھ ہی 2 نمبری سے ہوا ہے، تو 2 نمبری سے جیتی ہوئی ہے، 2 نمبری سے وزیر اعلیٰ بنی ہے، تیرا چاچا 2 نمبری سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، تمہارا سب کچھ جو ہے وہ بنیاد ہی 2 نمبری کے اوپر ہے، تو نے کیا جو ہے وہ لوگوں کو 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑنا ہے، اور نے جو ہے وہ اس پہ فائن کرنا ہے یا ان پہ اریسٹ کرنا ہے؟ لوگ اس پہ جو ہے اس طرح کے میمز بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ انٹیگریٹی نام کی جو ہے وہ تم لوگوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اخلاقیات، تم لوگوں کے اندر ضمیر ہوتا نا تم لوگوں نے آنا ہی نہیں تھا اسمبلی میں، کیونکہ تم لوگ ہارے ہوئے تھے۔ بہرحال جی ڈیلے کھڑکا کے آئے ہیں، 2 نمبریاں کر کے آئے ہیں، اور اب 2 نمبری کے اوپر جو ہے نا یہ بھاشن دے رہی ہے، تو لوگوں نے مذاق ہی اڑانا ہے اس عورت کا۔ ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد جی بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں، بڑے ٹائم کے بعد جو ہے یہ میڈیا پہ آئے۔ آپ سب جانتے ہیں پی ٹی آئی کے یہ سینیٹر ہیں ابھی اس وقت، فیصل جاوید ان کا نام ہے،
اب پیارے پاکستانیوں، انہوں نے بھی جو ہے وہ سینٹ میں آ کے، اپر ہاؤس میں آ کے تقریر کی اور شریفوں کو جو ہے وہ شرم دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ ان کو شرم نہیں آنی۔ فیصل جاوید صاحب نے کیا کہا سینٹ میں آ کے اپنی تقریر کے دوران، یہ آپ خود دیکھ لیں، سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ختم کرو چیئرمین صاحب، میں جب بھی بات کرتا ہوں آپ بھی مجھے ٹوکتے ہیں، مجھے بات ختم کرنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب، میں الوداعی سپیچ تو آج نہیں کروں گا، نہیں میں الوداعی سپیچ پہ لیکن دوں گا، ایک بہت امپورٹنٹ اور ارجنٹ نوعیت کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ الوداعی سپیچ میں پرسوں کروں گا، جو آخری دن ہوگا، لیکن میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ارجنٹ نوعیت کی بات ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا کہ کل جو الیکشن کمیشن کا جو ایک فیصلہ آیا اور جس کے بعد جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس، اس معاملے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں اس سلسلے میں اور اپنی پٹیشن لے کے، اور ریزرو سیٹس جو کہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، ہماری جماعت کا حق بنتا ہے۔ آرٹیکل 51 بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ جو بھی اسمبلی کی تو تعداد ہوگی، جس میں جس پارٹی نے جتنی نشستیں اس کی ہوں گی، آزاد امیدواروں کے جوائن کرنے کے بعد جو جس پارٹی کا تناسب ہوگا اسی حساب سے اس کو ریزرو سیٹس ملیں گی۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں نہ صرف یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی جائز سیٹیں نہ صرف وہ روکی گئیں، بلکہ ان کو دوسری پارٹیز کو وہ کس قانون کے تحت دے دی گئی ہیں، یہ سوال ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے، وہاں پہ جو خالی نشستیں ہیں وہ بھی آپ لے لو، وہ بھی ان کو دے دیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پیناما میں، لیٹن امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 5 مئی کو، وہاں کی بھی آپ ایڈوانس بکنگ کرا دیں کہ ادھر کی بھی ریزرو سیٹیں آپ کو دے دیں۔ اس کے علاوہ کویت میں 4 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کویت کے اندر ادھر بھی ابھی سے آپ بکنگ کروا دیں کہ ریزرو سیٹس تو نون کی ہیں، ریزرو سیٹس تو پیپلز پارٹی کی ہیں۔ مالدیپ میں الیکشن ہو رہا ہے 21 اپریل کو، اس کی بھی ریزرو سیٹس آپ ان کو دے دیں۔ اس کے علاوہ بیلجیم میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس سال بیشتر ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک سیٹیں مل سکتی ہیں آپ کو، ٹھیک ٹھاک سیٹیں مل سکتی ہیں۔ ویسے بھی پیناما جیسے ممالک میں آپ کے سیف ہیونز تو ہیں، آپ کی سیف سیٹیں بھی آ جائیں گی، ریزرو سیٹیں بھی آ جائیں گی، آپ لے لیں وہ سیٹیں۔ اس وقت ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ جو نوجوان یہاں گیلری پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ چیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا ان نوجوانوں کی ووٹ کے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، اپنے فیصل جاوید صاحب کو سنا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہماری سیٹیں جو ہے وہ تقریباً 180 تھی، وہ ہم سے چھینی گئی اور ہمیں 90 جو ہے وہ سیٹیں دے دی گئی۔ پھر ہماری ریزرو سیٹس بنتی تھی کیونکہ ہم نے سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ ہمارے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی، تو آئین اور قانون کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ریزرو سیٹ جو مائنورٹی کی سیٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ الیکشن کمیشن نے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور جو ہمارا حق تھا، جو ہماری ریزرو سیٹس تھی، وہ اٹھا کے ان نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو جو ہے وہ پکڑا دیا، حالانکہ ان کی بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہی کی ملی بھگت ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا، یہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں، وہ بھی جا کے بک کرا لو، اپنے پاس رکھ لو۔ پیناما میں الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں کی بھی جو ہے وہ ریزرو سیٹس کی ابھی سے جو ہے وہ بکنگ کروا لو۔ کویت میں الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں کی بھی ابھی سے جو ہے وہ بکنگ کروا لو۔ مالدیپ میں ہونے والے ہیں، بیلجیم میں ہونے والے ہیں، ہر جگہ کی جو ہے نا الیکشن ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ سال الیکشن کا دنیا میں جو ہے وہ کافی سارے ملکوں میں الیکشن ہونے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا ابھی سے جا کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن خرید لو اور وہاں کی جو ہے نا ابھی سے سیٹیں جو ہے اس پہ قبضہ کر لو، ان کو جو ہے وہ ابھی سے بک کر لو، ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ تم لوگوں کے پاس سیٹیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے بہرحال شرم دلانے کی کوشش کی ان شریفوں کو کہ بھائی کو شرم کرو، کو حیا کرو۔ سیدھی چیز ہے کہ بھائی اب ایک پارٹی کو جو ہے وہ 90 سیٹس مل رہی ہیں سارے دھاندلے کے بعد، ان کی جو ریزرو سیٹس بنتی ہیں کوئی 25-30 وہ ان کو مل جانی چاہیے۔ ان لوگوں نے وہ بھی جو ہے وہ نہیں لینے دی، ادھر الیکشن کمیشن نے منع کر دیا، وہ انہوں نے اٹھا کے جو ہے ان میں بانٹ دی ہیں۔ یہ حالات ہیں جی اس وقت۔ بالکل آپ کہہ لیں خان صاحب کو جیل میں ڈالا، پھر پارٹی کو توڑ دیا گیا، لوگوں کو اٹھا لیا گیا، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، جنہوں نے نہیں کی ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، پھر الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔
پھر وہ بلے کا نشان چھین لیا گیا. اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے 90 سیٹیں جیتی اور اب ریزرو سیٹ بھی جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہیں, ان کو نہیں دی جا رہی. تو بہرحال جی فیصل جاوید صاحب نے تو شرم دلانے کی کوشش کی ہے اپنے مخالفین کو, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ان کو شرم آنے والی نہیں ہے. بہرحال پیارے پاکستانیوں, کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.